رضوان صاحب پہلے تو ہم امریکہ کی آپ کا پروگرام پہ لینے کا بہت شکریہ رضوان صاحب، جو امریکہ کا کردار رہا اس جنگ بندی کے دوران پاکستان اور بھارت کی، اس میں پاکستان نے تو ظاہر ہے اس کو سراہا بھی ہے اور بارہا سراہا ہے، لیکن بھارتی آفیشلز خصوصاً پرائم منسٹر ہو گئے ان کے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس سے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپسی معاملہ تھا جو کہ خود ہی آپس میں سیز فائر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کو ٹرمپ انتظامیہ کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ ہوں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوں، ان کے دیگر آفیشلز ہوں، وہ باقاعدہ طور پہ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ان کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ممکن ہو سکی ہے۔ جی نادیہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی قیادت خود صدر ٹرمپ سے لے کر باقی بھی جتنے ان کے عہدیدار ہیں، جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، روبیو صاحب، یہ سب لوگ بارہا ذکر کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی تو کم و بیش 7 اسٹیٹمنٹس ہیں، 7 ایسے بیانات ہیں جن میں انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ نہ صرف اعادہ کیا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان مزید کوشش کی جائے گی صورتحال کو معمول پر لانے کی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ بندی کا اعلان بھی خود جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ سے کیا تھا۔ جی۔ تو یہ انکار کرنا کہ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے یا ان کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ کل یا شاید ایک آدھ دن پہلے جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا ہے کہ جی بالکل گفتگو کی گئی تھی 9 اور 10 کی درمیانی رات کو، اور امریکہ نے یقیناً ایک کردار ادا کیا ہے، لیکن اس سے آگے شاید وہ جو مزید اس سے متعلق ایک بات چیت کا آگے کا دور تھا، جو واضح طور پہ کم از کم ہم سے بات کرتے وقت ہمیں بتایا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، اور دیگر دوست ملکوں نے بھی اس کے اندر کردار ادا کیا تھا، کہ اس کے بعد جتنے حل طلب معاملات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ان پر بات کی جائے گی، جن میں ظاہر ہے کہ جو اولین مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، کیونکہ وہی سارے جو ہیں یہاں پہ اختلافات اور ان کے جو مظاہر ہیں ان کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کی ترجمان نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ بھارت کے درمیان جاری کشیدگی، جو پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی ہے، اس میں کمی اور جنگ بندی کا جو کریڈٹ ہے وہ امریکہ کی شمولیت اور معاونت کو دیا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ اب دونوں ممالک کے دیرینہ جو تنازعات کا حل ہے اس کو ایک نیا موقع ملا ہے۔ یہ نیا موقع تو ملا ہے، پاکستان امن کا خواہاں ہے اور وہ ہمیشہ براڈر سیٹ آف ایشوز پہ بات بھی کرنا چاہتا ہے، جیسے سیکرٹری مارکو روبیو نے بھی یہ کہا تھا کہ ایٹ اے نیوٹرل وینیو یہ ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے، کیا آپ کو اس سے فیلنگز آ رہی ہیں بھارت یہ کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ ڈومیسٹک کنزمپشن ان کی بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ تو ایک الگ ہی وہ اپنا بیانیہ لے کر چلتے ہیں، کیا وہ کرے گا یا وہ ڈینائی کرے گا؟ جی بالکل، جو نفرت کا بیانیہ انہوں نے جنگ سے پہلے اور جو حالات کشیدہ تھے جس دوران پہلگام واقعے کے بعد ان 2 ہفتوں میں جو انہوں نے جاری رکھا، اپنائے رکھا، اور پھر جو 4 دن کی کشیدہ صورتحال تھی بھارتی جارحیت کے بعد، جس میں باقاعدہ جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان متعدد بار جو ہے وہ آپس میں ایک تبادلہ ہوا دفاعی صلاحیت کا، اور پھر بھارت کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی، اس دوران بھی نہ صرف انہوں نے یہ کہ وہ بیانیہ جاری رکھا، بلکہ سب سے زیادہ قابل ذکر یہ ہے کہ جب جنگ بندی ہو گئی اس کے بعد بھی جو نفرت انگیزی ہے، جو طبل جنگ بجانا ہے، جو ایک جنگجو ایک خواہش ہے اور صلاحیت کا مظاہرہ ہے، جو یقیناً یہ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کی داخلی جو صورتحال ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے ہے، جو ان کے ممکنہ آنے والے وقت میں انتخابی خسارے ہیں جن کا امکان موجود ہے بہار میں، یو پی میں الیکشنز میں، اس سے نظر ہٹانے کے لیے ہے، اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہے، قومیت کا جذبہ بھارت کے اندر ابھارنے کی ایک کوشش ہے، جس کا وہ پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بھارتی انتخابات کے اندر آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر ووٹ حاصل کیے گئے ہیں، اور خاص کر جو موجودہ پارٹی ہے جو ہندوتوا کے فلسفے پر کار فرما ہے، اس نے تو ہمیشہ یہ کیا ہے، اور پھر یہ دوبارہ اسی قسم کا اسکرپٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو یقیناً ایسا جو ہے وہ معاون نہیں ہوگا
صورتحال کو آگے لے جانے میں اور گفت و شنید میں، لیکن بہرحال بین الاقوامی برادری کو جو تشویش لاحق ہے دوست ممالک کو، ہم امید کرتے ہیں کہ اس بات کو آگے لے کے جایا جائے گا، کیونکہ یہی موقع ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو بنیادی مسئلہ ہے اس کا حل نکالنے کے آپ ہمیشہ توجہ دیتے ہیں ایک آگ بجھانے پہ یا ایک کشیدہ صورتحال کو نیچے کی طرف لے کے جانے پہ، لیکن اس مرتبہ دنیا بھی یہ چاہتی ہے، امریکی قیادت بھی یہ چاہتی ہے، دیگر دوست ممالک کی طرف سے بھی ان خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے، تو یہ ایک بھرپور موقع ہے جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ایک ایسے خطے میں جہاں ایک جوہری صلاحیت موجود ہے، کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، پائیدار طور پہ کم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ تو سر امریکہ میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کیا اس کو آگے لے کر جانے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بیکاز ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہ کردار بھی ادا کیا ہے، اب براڈر سیٹ آف ایشوز پہ تو بات ہونی ہے۔ وہ جے شنکر صاحب یہ کہتے رہے کہ صرف ٹیررزم پہ بات کریں گے، لیکن اسحاق ڈار صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم صرف ٹیررزم پہ بات تو نہیں کریں گے، ہم مسئلہ کشمیر پر بھی بات کریں گے، ہم انڈس واٹر ٹریٹیز پہ بھی بات کریں گے، اور جتنے بھی تصفیہ طلب مسائل ہیں ان سب پر بات چیت ہوگی۔ تو کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آپ کے خیال میں اب بھارت پر یہ زور ڈالے گی کہ ناؤ اٹس ٹائم کہ ایک نیوٹرل وینیو جو ہے اس پر، جیسے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کوڈ بھی سعودی عربیہ، وہاں پر اب اس بات چیت کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں تو یہ باقاعدہ طور پہ جنگ بندی سے پہلے جب 9 اور 10 کی درمیانی رات کو 9 اور 10 مئی کی یہ کوشش کی گئی تھی تصفیے کی اور جنگ بندی کی امریکہ کی جانب سے، تو اس کے اندر ہمیں تو یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اس کے بعد تمام تصفیہ طلب امور کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے اندر ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ دونوں ممالک کے بھی، صرف ایک کے نہیں، دونوں ممالک کے جو بھی خدشات ہیں یا جو بھی ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کی دلچسپیاں ہیں، ان سب کو میز پر لا کر ایک ہی دفعہ ان معاملات کو حل کیا جائے۔ اور ہر کسی کو معلوم ہے اس میں تو کسی پاکستان اور بھارت کی تخصیص بھی نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے، اور اس کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا کے اندر پائیدار امن کا قیام بالکل ناممکن ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اب لیکن کوئی ٹائم لائن ابھی تک کیونکہ سیٹ نہیں ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ انڈین پرائم منسٹر مودی جو ہیں انہوں نے کل فرسٹ پبلک ریلی کی ہے آفٹر آپریشن سندور جس کو وہ کہتے ہیں، جس میں انہوں نے پھر وہی نفرت انگیز بیانیہ رکھا جس کو دفتر خارجہ نے یکسر آج مسترد بھی کیا ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ انڈیا کا نیا نارمل ہوگا کہ جہاں وہ یہ سمجھیں گے کہ ٹیررسٹ اٹیک ہے اور جہاں وہ سمجھیں گے کوئی ٹیررسٹ اسٹرکچر ہے وہ جا کر اٹیک بھی کر دیں گے۔ پھر وہ دوسرا پوائنٹ بھی کہتے ہیں کہ ان کو کسی صورت بھی، جیسے آپ نے کہا کہ خطہ اور مغربی دنیا جانتی ہے کہ دونوں نیوکلیئر طاقت ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس سے بھی جو ہے ان کو کسی طرح سے کاؤ ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرا وہ یہ کہتے ہیں انڈس واٹرز کے حوالے سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا جو حق ہے دریاؤں کے اوپر وہ ایک بوند بھی پاکستان کو نہیں دیں گے۔ ان تمام بیانات کو، کیونکہ پاکستان کی جانب سے اس قسم کی کوئی بیانات نہیں آتے جو اشتعال انگیز ہوں، جو نفرت پھیلاتے ہوں، تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ جو دوست ممالک اس پورے جنگ بندی میں جن کا کردار تھا، اور خصوصاً امریکہ جو کہ بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسے خطے میں جہاں پہ جوہری صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر کسی بھی نئے نارمل کی بات کرنا بذات خود ایک ایب نارمل رویہ ہے جس کی فوری طور پر تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور بین الاقوامی برادری کو اس کا یقیناً نوٹس بھی لینا چاہیے، اور انعاد کے سلسلے کو شاید کوئی تنبیہ کر کے کچھ سمجھا بجھا کر ختم کروانا چاہیے، کیونکہ ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ اس کی پوری ایک تاریخ ہے، اور خاص کر موجودہ بھارتی قیادت کے سلسلے میں تو ایک خاصی وسیع تاریخ ہے جس میں وہ ہندوتوا ایک دہشت گردانہ فلسفہ ہے جس کے زیر اثر وہ اپنا نظام حکومت چلا رہے ہیں۔ آپ جو راشٹریہ سوام سیوک سنگھ ہے، اس تنظیم کی اگر ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھیں، ان کا پورا تاریخ جو 100 سالہ تاریخ ہے اس کو دیکھیں، تو دہشت گردی کا ہی وہ ایک مبنی بر دہشت گردی ایک فلسفہ ہے جس کا وہ پرچار کرتے رہے ہیں۔ نفرت انگیزی کی ایک پوری 100 سالہ مہم ہے جس کو انہوں نے وسعت دی ہے، اور آج تک اس پر کار فرما ہے، اور یہ موجودہ قیادت اسی سے متاثر ہے۔ ان کا ہر رویہ، ان کے بیانات اس سے ماخوذ ہیں کہ وہ ہندوستان میں
صرف ہندوؤں کو جو ہے وہ بستہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور باقی کوئی کسی اقلیت کو، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مسیحی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، وہاں پہ گنجائش نہیں دی جا رہی۔ اور پوری ایک تاریخ ہے قتل و غارت کی، گجرات سے لے کے گزشتہ 4 سال پہلے، 3 سال پہلے جو ہے وہ فسادات جو ہم نے دیکھے تھے، اور جس میں مسلمانوں کو طاق طاق کر نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اس تاریخی تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے بین الاقوامی برادری کو اس موقع پر ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نفرت انگیزی، یہ غیر سنجیدہ رویہ، یہ ناپختگی جو بیانات کے اندر ہے، یہ اس موجودہ کشیدگی کی صورتحال میں، ایک جوہری صلاحیت کے ماحول میں، یہ ناقابل برداشت ہے، اور یہ آگے نہیں چلا سکتی کسی طرح بات کو، بلکہ جو قومی جذبات وہاں پہ قومیت کے، ہندو قومیت کے خاص کر جو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی بنیاد پر کشیدگی جو ہے وہ یقیناً ایک بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھی 2 ہفتے کے اندر جو درمیان میں وقفہ تھا بھارتی جارحیت سے پہلے، جو 6 اور 7 مئی کی رات کو ہماری سویلین آبادی پہ کی گئی، اس میں بھی ان کے ذرائع ابلاغ نے طبل جنگ بجایا، ان کی قیادت نے طبل جنگ بجایا، اور نفرت اور جو مخاصمت کے جذبات کو اس حد تک لے گئے کہ ان کے لیے خود شاید واپس آنا مشکل ہو گیا، جیسے یہاں مبصرین کہتے ہیں بار بار کہ وہ ایک کمٹمنٹ ٹریپ میں آ گئے تھے، اور پھر دوبارہ وہ اس صورتحال کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں جہاں بجائے جنگ بندی کے بعد جو اس کا جو 3 جنگ بندی کے مراحل تھے وہ اب تقریباً ختم ہونے کو آئے ہیں، اور اس کے بعد اب بات چیت کی طرف جو ہے وہ معاملہ جانا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے بین الاقوامی برادری کو، امریکہ کو، باقی ملکوں کو جو اس کے اندر دوستانہ رویہ رکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ کشیدگی کی فضا کو کم کیا جائے، ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ان بیانات کی موجودگی میں جو مسلسل بھارتی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں، صورتحال میں کشیدگی بڑھ تو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے ایسکلیٹری ریمارکس ہیں۔ اب میں آتی ہوں اس معاملے پر جو آپ نے کہا کہ بین الاقوامی دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ سر آج آپ نے دیکھا کہ ڈی جی ISPR کی جانب سے سیکٹری داخلہ کے ساتھ مل کر کے پریس کانفرنس ہوئی، خزدار کے واقعے کا ذکر ہوا، 20 سال کے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا ذکر ہوا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، پہلے بھی ہم شواہد دے چکے ہیں، کلبھوشن یادیو کی صورت میں اتنا بڑا ثبوت ہمارے یہاں موجود ہے، اس کو دنیا تسلیم کیوں نہیں کرتی، جبکہ بھارت کا چہرہ کینیڈا میں جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم میں سامنے آیا وہ دنیا کے سامنے ہے، UK، آسٹریلیا، US میں جو اس نے کرنے کی کوشش کی وہ بھی سامنے ہے۔ جی بالکل، دنیا کے سامنے یہ تمام شواہد موجود ہیں، اور ہم تو آج تک پہلگام واقعے کے شواہد آج تک مانگ رہے ہیں، آج تک ثبوت مانگ رہے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ اور بلکہ اگر پہلگام سے بھی پیچھے چلے جائیں تو ابھی تک تو ہم نے جو تحقیقات پلوامہ کے سلسلے میں ہوئی تھی ان کا بھی کوئی ابھی تک تسلی بخش نتیجہ یا جواب ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا، اور ہماری قیادت نے تو اس مکمل ارادے اور خواہش اور آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ اگر غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات ہوتی ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا۔ تو اس قسم کی کسی بات کی طرف وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ مسلسل ایک رٹ ہے ان کی، ایک طبل جنگ ہے جو وہ بجائے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بین الاقوامی برادری کے پاس تو خود جن شواہد کی آپ نے نشاندہی کی وہ تو ان کے پاس موجود ہیں، اور ایک جوہری صلاحیت سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک خطہ جو جوہری صلاحیت سے مزین ہے وہ اس غیر سنجیدہ رویے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے پچھلے سال خود کھڑے ہو کے بتایا، اور ظاہر ہے کہ شواہد اور ثبوت کے بغیر یہ بات نہیں کی جا سکتی تھی کہ بھارت کس طرح ملوث ہے ایک نجر صاحب کا جو قتل تھا اس کے اندر۔ اگر ایسا تھا تو کیا اس کے بعد فوراً کینیڈا نے بھارت پر حملہ کر دیا؟ ایک ایسے خطے میں جہاں جوہری صلاحیت ہے، کیا آپ تھریش ہولڈ کو اتنا نزدیک رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ وہ طریقہ کار ہے جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے؟ ایک ایسے خطے میں جہاں 3 جنگوں کی تاریخ ہے، جہاں حالیہ کشیدگی کی تاریخ ہے، جہاں پہ آپ نے جو دنیا کی تاریخ میں فضائیہ کی جو جنگ ہے اس کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ دیکھا، اور جہاں تباہی کے سے متعلق یا مبنی بر تباہی جو ہے وہ ہتھیار اور صلاحیت دونوں طرف موجود ہے، کیا آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ اور اس قسم کا رویہ ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ بغیر ثبوت کے انگشت نمائی کر کے
اور ایک جارحیت کا آغاز کر دیا جائے گا۔ بالکل، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بھارت نے، کیونکہ ظاہر سفارتی محاذ پر تو ان کی سبکی ہی ہوئی، اور اب وہ انہوں نے ڈیلیگیٹس، پوری ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ تشکیل دیے ہیں، 9 کے قریب بتایا جاتا ہے، جو جا کر دنیا میں جا کر بتائیں گے اس پورے پہلگام واقعے اور اس کے بعد کے پورے آپریشن کے بارے میں۔ اور ہم نے ظاہر پاکستان نے بھی ایک اعلیٰ سطح کا ایک پورا وفد جو ہے وہ بنایا ہے، تشکیل دیا ہے، جو جا کر اس جھوٹے پروپیگینڈے کی بھی نفی کرے گا، اور دیگر جو واقعات ہیں جس طرح سے کوٹ آپریشنز کے ذریعے بھارت دہشت گردی کے واقعات کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے پاکستان میں، اس کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ ایک پرسیپشن ہے رضوان صاحب جس میں یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا ڈائسپورا بھی بہت بڑا ہے، اسرائیلی لابی ان کے ساتھ ہے اور ان کی زیادہ سنی جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس پورے محاذ آرائی جو ہوئی ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی بھی جو اب ان کا جو پرسیپشن تھا مغربی دنیا میں وہ یکسر تبدیل ہو رہا ہے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے سامنے جو تقریباً پچھلے 1 ماہ کے واقعات ہیں وہ ہیں، اور ان کی جو بھی معاشی یا سیاسی ساکھ جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اور امریکہ جو ہمیشہ سے ایک ایسا ملک رہا ہے جو ایک مسلمہ بین الاقوامی طاقت ہے، اور اس ناطے ان کا ایک کردار ہے، ایک ان کی شاید غیر متناسب ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی امن اور علاقائی امن کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کریں، جو کہ ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہاں بھی اس بات کو پہچانا جا رہا ہے، اور ان کی قیادت کے بیانات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف جو ہے وہ یہ سمجھانے کی اور بات کرنے کی اور حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے۔ اور صدر ٹرمپ خود اس سلسلے میں خاصے سرگرم نظر آتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کم از کم 7 بیانات وہ پچھلے کچھ عرصے میں دے چکے ہیں۔ تو ایک آمادگی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آمادگی ہے تو اس کے پیچھے یہ سمجھ موجود ہے کہ جو نفرت انگیزی جو کی جا رہی ہے، جو بیانات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو بذات خود جارحانہ ہے اور کسی بھی جارحیت کے امکانات کو مسلسل ہوا دے رہے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے اور معاملے کو، کشیدگی کو کم کرنے کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ سر، فوکس تو ظاہر ہے کہ کشمیر ہے، ظاہر ہے جو اب امریکہ نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ دیرپا امن کے لیے ضروری ہے کہ جو کور ایشو ہے اس کا حل ہونا لازم ہے، لیکن جو اس وقت انڈس واٹرز ٹریٹی کو ابینس میں ڈالا گیا ہے، ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ مغربی دنیا کا فوکس یا اٹینشن یا سمجھ اس حوالے سے ابھی اس میں لیکنگ ہے، اور شاید ہمیں بہت کچھ سفارتی سطح پر کرنے کی ضرورت ہوگی؟ جی ہاں، یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ آپ دیکھیں تو بھارت کی تمام اقدامات میں، خاص کر جب سے یہ نئی قیادت برسر اقتدار ہے، جو یہ موجودہ قیادت ہے، ان میں لاقانونیت کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ اب جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے اس کے اندر کوئی ایسی شق موجود نہیں ہے جو اس قسم کی گنجائش دیتی ہو کہ اس کو یک طرفہ طور پر معطل کر دیا جائے۔ تو ایک غیر قانونی رویہ ہے، اس کے کیا مضمرات ہیں، ہم ظاہر ہے کہ بین الاقوامی برادری سے یہ توقع رکھتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی صورتحال نہیں ہے یا آخری صورتحال نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ اپر یا لوور رائپیرین کا ایک معاملہ ہو۔ اس صدی کے اوائل میں ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ وہ صدی ہوگی جس میں پانی کی بنیاد پر جنگیں ہوں گی، یا پانی کی عدم فراہمی یا پانی کی کمی کی بنیاد پر کشیدہ صورتحال ملکوں کے درمیان پیدا ہوگی۔ تو اپر اور لوور رائپیرین کی صورتحال جو ہے وہ کئی ملکوں کے درمیان موجود ہے، اور اس قسم کی گنجائش شاید بین الاقوامی تعلقات کے اندر بین الاقوامی معیشت کی بہبود اور فلاح اور بڑھوتری کے زیر اثر یا پیش نظر وہ نہیں دی جا سکتی کہ ایسے غیر قانونی رویوں کو ہوا دی جائے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو 3 جنگوں کے دوران جو ہے وہ قائم رہا، اور اس کے بعد بھی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ قائم رہا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ بھارتی قیادت کا ایک مصمم ارادہ ہے جس کا وہ بارہا اظہار کر چکے ہیں، اس میں ثبوت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج کل یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، متعدد بیانات ان کے دیکھے جا سکتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال تو پھر مکمل جارحیت کی طرف لے جائے گی۔ یہ تو طبل جنگ ہے، یہ تو اعلان جنگ ہے۔ پاکستانی قیادت کہہ چکی ہے کہ اس قسم کی کسی بھی صورتحال کو جس میں 25 کروڑ آبادی کی جو روزمرہ زندگی ہے، جو بقا ہے، اس کو اگر جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا
تو اس کو پاکستان اعلان جنگ تصور کرے گا، اور اس کے بعد پھر دنیا کو چاہیے کہ وہ یہ پیش نظر رکھے اپنے کہ اس کے بعد تو معاملات شاید نہ سنبھالے جا سکیں۔